بہت سی کتابیں ایسی ہیں جو سعودیہ سے چھپی اور وہ کتابیں اردو ترجمہ کے ساتھ یہاں پاکستان سے ان حضرات نے چھاپی ہیں۔ تو ان کی کتابیں چھاپنے کا بھی یہاں یہی مقصد ہے کہ لوگوں کو بتائیں کہ سعودیہ والے تو ہمارے مسلک کے ہیں، اس لیے ہم ان کی کتابیں ترجمہ کر کے چھاپ رہے ہیں، اور ان سے ریال بٹورتے ہیں، کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابیں وہاں فری تقسیم کرتے ہیں، حالانکہ یہاں قیمتاً ملتی ہیں اور بڑی قیمت ہوتی ہے۔ ایک کام انہوں نے یہ بھی شروع کیا ہوا ہے اسی والے سے، کئی کتابیں ایسی ہیں جو سعودی علماء کی ہیں، تو ان میں ایسے مسائل موجود ہیں جو مسائل فرقہ اہل حدیث کے نہیں ہیں، یعنی ان میں اختلاف ہے۔ جب یہ کتابیں اردو ترجمہ کے ساتھ چھاپتے ہیں تو ان کے لیے پریشانی بن جاتی ہے۔ لوگ پوچھتے ہیں بھی دیکھو، ایک طرف تم سعودی علماء کی کتابیں چھاپتی ہو اور کہتی ہو وہ تو ہمارے مسلک کے ہیں، لیکن اس میں فلاں 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 مسئلہ تو وہ لکھا ہے جو تمہارے خلاف ہے۔ تو اس کے لیے انہوں نے یہ کام شروع کیا کہ اردو ترجمہ کے ساتھ سعودی علماء کی کتابیں یہاں سے چھاپنی شروع کی اور ان کتابوں کے اندر تبدیلیاں کرنی شروع کر دی، خود نہیں بدلے، کتابوں میں تحریفات تبدیلیاں شروع کر دی تاکہ دھوکہ دے سکیں عوام کو۔ یہ کتاب ہے، سعودیہ سے ملتی ہے ان خواتین کو جو حج کر کے آتی ہیں۔ اس کا نام ہے خواتین کے مخصوص مسائل۔ مخصوص کا مطلب ہوتا ہے جو صرف عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مردوں سے نہیں۔ تو کتاب کا نام یہ ہے، یہ وہ خواتین جو حج کر کے آتی تھیں، سعودی حکومت کی طرف سے ان کو تحفہ میں کتاب ملتی تھی۔ اس میں جہاں اور مسئلے لکھے ہیں، ایک مسئلہ یہ بھی لکھا ہے کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے۔ اہل حدیث اس بات کو نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے۔ جب یہ کتاب وہاں سے حج کرنے والوں کو ملی اور یہاں پاکستان میں آئی تو ان کے لیے پریشانی بن گئی کہ یہ کتاب سعودی عالم شیخ صالح بن فوزان کی ہے، سعودیہ کے بڑے عالم ہیں، تو اس میں لکھا ہوگا مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، کیونکہ مرد اور عورت میں فرق ہے۔ جو بندہ مرد اور عورت میں فرق کو سمجھ جاتا ہے نماز میں فرق بھی سمجھ جاتا ہے، اس لیے کہ مرد کے جسم کے تقاضے اور ہیں اور عورت کے جسم کے تقاضے اور ہیں۔ اللہ پاک نے عورت کے لیے نماز میں اس چیز کا خیال رکھا ہے کہ عورت کی ساری شخصیت جو ہے وہ ستر ہے، پردے والی ہے، چھپانے والی چیز ہے، اس لیے کچھ رکوع میں کچھ سجدے میں تھوڑا سا ان کے لیے بتایا گیا کہ وہ مردوں سے مختلف کریں، جیسے سجدہ کریں ذرا زمین سے چپک کر کریں، اٹھ کر نہ کریں، کہیں ایسا نہ ہو قمیض اٹھ جائے اور جسم نظر آ جائے، اس طرح مسائل فرق ہے۔ یہ کتاب پاکستان میں آئی تو ان کے لیے پریشانی بن گئی۔ اب انہوں نے یہ کتاب پاکستان سے چھاپی، یہ میرے پاس کتاب ہے، یہ جماعت الدعوہ والوں کا کتب خانہ ہے لاہور میں، دارالاندلس، انہوں نے یہی کتاب چھاپی۔ اب جب یہ مسئلہ اس میں آیا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے تو انہوں نے پریشانی سمجھتے ہوئے اس کتاب سے اس سارے تفصیلی مسئلے کو نکال دیا، کتاب چھاپ دی اور سارے مسئلے کو نکال دیا۔ تو اب دیکھو، قرآن و حدیث یہ تو نہیں کہتا کہ دوسروں کی کتابوں میں تحریفات کرو، تبدیلیاں کرو، تو بالکل اس بحث کو کتاب سے اڑا دیا اور کتاب کا نام بھی تبدیل کر دیا۔ دیکھیں، اس کتاب کا نام ہے خواتین کے مخصوص مسائل، اس کتاب کا نام کیا ہے؟ خواتین کے دینی مسائل۔ دینی کا مطلب کیا ہے؟ مرد کے بھی ہو سکتے ہیں، عورت کے بھی ہو سکتے ہیں، ہاں جی۔ مخصوص کا مطلب کیا؟ صرف عورتوں کے لیے۔ تو نام بدل دیا، کتاب کا نام بھی بدل دیا، مسئلہ بھی نکال دیا۔ اسی طرح یہ ایک اور ادارہ ہے ان کا لاہور سے، انہوں نے بھی یہ کتاب چھاپی ہے، اس کا نام رکھ دیا تحفہ برائے خواتین۔ کتاب کا نام کیا تھا؟ خواتین کے مخصوص مسائل، تو نام تبدیل کر دیا، کیا لکھا؟ خواتین، تحفہ برائے خواتین۔ نام کیوں بدلا؟ اسی وجہ سے کوئی بندہ کتاب پڑھے گا تو اندر وہ کہے گا بھائی اس میں تو ایسے مسئلے بھی ہیں جو صرف عورتوں سے تعلق رکھتے ہیں، مردوں کے لیے نہیں ہیں، تو نام بدلا کتاب کا۔ اور اندر یہ کیا کارنامہ اس نے کیا کہ جو شیخ صالح بن فوزان نے لکھا تھا کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق ہے، اس بحث کو نکال دیا اور اپنا مسلک ڈال دیا۔ کتاب چھپ گئی ان کے نام پہ پاکستان سے۔ اب کوئی بندہ، عام بندہ اس کتاب کو خریدے گا، دیکھے کہے گا یار کتاب کا نام تحفہ برائے خواتین، لکھنے والے سعودی عالم شیخ صالح بن فوزان، اندر مسئلہ پڑے گا بھی مرد اور عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں، کہے گا یار سعودیہ والے یہی کہتے ہیں کہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق نہیں، حالانکہ وہ مرد اور عورت کی نماز میں فرق کے قائل ہیں۔ یہ دھوکہ ہے۔ اب اس دھوکے کو ہم بیان نہ کریں تو دنیا تو بیچاری گمراہ ہو جائے۔
اب اس میں ان کے موقف کو نکال دیا، اپنا موقف ڈال دیا، اور اس کا نام انہوں نے رکھا ہوا کہ ہم قرآن و حدیث کو مانتے ہیں۔ اسی طرح یہ بھی ایک مکتبہ ہے ان کا، مکتبے کا نام یہ جو جس نے یہ میں نے بیان کی تحفہ برائے خواتین، یہ ان کا ایک کتب خانہ ہے، دارالابلاغ، اردو بازار لاہور میں دارالابلاغ، طاہر نقاش صاحب کیا ہیں یہ غالباً ان کا مکتبہ ہے۔ تو یہ کارنامہ انہوں نے کیا کہ اصل موقف نکال دیا اور اپنا موقف ڈال دیا۔ یہ کتاب ایک اور ادارے نے چھاپی، اس کا نام ہے شرکت الامتیاز سے لکھا ہوا ہے، تو انہوں نے بھی تعریف کر دی اس کتاب کے اندر۔ تو سعودی علماء کتابیں یہاں سے چھاپ رہے ہیں، تبدیلیاں کر کر کے، تحریفات کر کر کے مسئلے نکال رہے ہیں، مرضی کے مسئلے ڈال رہے ہیں، ان کو بھی دھوکہ، ہمیں بھی دھوکہ۔ بندہ کہتا ہے یار یہ بندہ تو قرآن و حدیث کا نام لیتا ہے، یہ جھوٹ بول ہی نہیں سکتا، بظاہر تو ٹھیک بات سامنے آتی ہے نا۔ اب اس پہ بھی یہی کیا گیا کہ وہ جو شیخ صالح بن فوزان نے مسئلہ لکھا تھا تفصیلی، اس کو نکال دیا، اپنا موقف ڈال دیا، اور کتاب کا نام بھی تبدیل کر دیا، اس نے بھی نام رکھا تحفہ برائے خواتین۔ اب یہ کتاب سعودیہ سے دوبارہ چھپی ہے، تو انہوں نے اس کے شروع میں لکھا ہے کہ اس کتاب کو وہ بندہ چھاپے جس نے تبدیلی نہیں کرنی، اس کتاب کو وہ بندہ چھاپے جس نے تبدیلی نہیں، لگتا بھی ان کو پتہ لگ گیا کہ یہاں پاکستان میں ہماری کتابوں کے ساتھ فراڈ ہو رہا ہے۔ تو ان حضرات نے آج کام شروع کیا ہوا ہے، کیا کہ سعودی علماء کی کتابیں یہاں چھاپ کر دھوکے پر دھوکہ دیتے ہیں، وہاں انہیں کہتے ہیں کہ ہم آپ کی کتابیں چھاپ رہے ہیں، آپ کے مسلک کو پھیلا رہے ہیں، اور وہاں سے وہ ریال بٹورتے ہیں، اور یہاں مہنگے داموں قیمتاً بیچتے ہیں اور تبدیلیاں کرتے ہیں۔ یہاں عوام کو یوں دھوکہ ہو جائے کہ بھئی لوگ کہیں یہ سعودی علماء کا موقف ہے، حالانکہ موقف ان کا اپنا ہوتا ہے، ان کا موقف نکال دیا ہوتا ہے۔ یہ کارنامہ آج کل بڑا ہو رہا ہے۔ تو یہ میں نے ایک کتاب کا حوالہ پیش کیا، یہی ایک کتاب ہے، کتاب التوحید کی دوسری جلد بھی ہوگی۔ یہ دیکھیں شیخ صالح بن فوزان، یہی سعودی عالم معروف، ان کی کتاب ہے کتاب التوحید۔ یہاں میرے پاس عربی ایڈیشن بھی ہے، تو یہ جماعت دعوہ والوں نے چھاپی ہے اردو ترجمہ کے ساتھ، کتاب التوحید۔ یہ ان کا ایک اور کتب خانہ ہے، انہوں نے بھی چھاپی ہے یہی کتاب، یہ مکتبۃ السنہ دار السلفیہ لنشر التراث اسلامی، جی سولجر بازار کراچی، یہ کراچی چھپی ہے اس کا کتاب التوحید، یہی مصنف شیخ صالح بن فوزان ہے۔ اب میں نے اصل کتاب کھولی اور یہ کتابیں دیکھی، تو اصل کتاب میں عبارتیں اور ہیں، یہاں مسئلے اور ہیں۔ کتنی ایسی عبارتیں ہیں جو مسئلے تھے انہوں نے بیان کیے اور انہوں نے اس کتاب سے نکال دیے، اس میں بھی فرق ہے، اس میں بھی فرق ہے۔ اب یہ اگر اسلام کی خدمت ہے کہ بھئی تم علماء کی کتابیں چھاپو اور ان کے اندر تبدیلیاں کرو، اگر یہ اسلام کی خدمت ہے تو فراڈ اور دھوکہ کیسے کہتے ہیں؟ اسی طرح یہ تیسری کتاب ہے منہاج المسلم، یعنی یہ سعودی علماء کی کتابیں یہاں سے چھپ رہی ہیں، حیرانگی ہوتی ہے۔ اب یہ منہاج المسلم، یہ معروف سعودی عالم ابو بکر الجزائری، سعودیہ کے معروف علماء دین میں سے تھے، ان کی کتابیں عربی میں تھی۔ منہاج المسلم، منہاج المسلم کا معنی ایک مسلمان کی زندگی گزارنے کا طور طریقہ، اس میں مسائل نظریات ساری بات تفصیل سے انہوں نے بیان کی ہیں، بہت اچھی کتاب ہے۔ تو یہ کتاب پہلے اردو ترجمے کے ساتھ اہل حدیث نے چھاپی، تو ان کا ادارہ ہے مکتبہ دارالسلام، وہ یہ ان کا معروف مشہور ادارہ ہے اور معتبر ترین ادارہ ہے، اداروں میں سب سے بڑا ادارہ اور سب سے معتبر ادارہ ان کے یہاں شمار ہوتا ہے، مہنگی کتابیں یہ چھاپتا ہے۔ یہ کتاب جب اردو ترجمے کے ساتھ چھپی تو اس میں سینکڑوں مسئلے تھے، 1 2 3 4 5 6 10 12 نہیں، سینکڑوں مسئلے تھے ایسے جن کو اہل حدیث نہیں مانتے، سینکڑوں مسئلے تھے ایسے جن کو اہل حدیث نہیں مانتے تھے۔ جب یہ کتاب چھپی خود اہل حدیثوں نے پڑھی تو سر پکڑ کے بیٹھ گئے، یہ کتاب ہم نے چھاپی، اس میں مسئلے سارے ہمارے خلاف ہیں۔ اب کیا کیا انہوں نے یہ کیا، اس کتاب کو دوبارہ چھاپا، اس کتاب کو دوبارہ چھاپا، اوپر لکھ دیا تحقیق تخریج مزین جدید ایڈیشن۔ تحقیق کیا ہے؟ تحقیق یہ کہ تحقیق کے نام پہ تعریف ہے کہ ہر سعودی عالمی کتاب چھاپی منہاج المسلم، بڑے سائز میں سائز بڑا کر دیا اور اس کے اندر وہ مسئلے نکال دیے جو کہ ایک نہیں دو نہیں درجنوں مسئلے جو کہ ان کے خلاف تھے، اپنا مسئلہ ڈال دیا۔ دیکھیں کوئی عام بندہ کتاب خریدے گا اور کہے گا یار بہت بڑے سعودی عالمی کتاب ہے یار، اس میں دینی مسائل ہوں گے، تو یار میں ایک زندگی گزارنے کے لیے کہہ لیں کہ ایک عام بندے کو ضرورت ہوتی ہے مسائل پڑھنے کی، تو میں یہ کتاب خرید لوں۔ جب اس کو خریدے گا
اور اس میں مسائل کی تبدیلی پائے گا، وہ تو یہی کہے گا یار سعودیہ والوں کا بھی یہی موقف ہے جو کہ ان کا ہے، حالانکہ زمین و آسمان کا فرق۔ میں حیران ہو گیا، کتاب میں نے پڑھنی شروع کی، یہ دیکھیں میں نے کتاب کیسے کالی کی ہے، 200 سے زیادہ تبدیلیاں کتاب کے اندر ہیں، یہ دیکھیں، یہ دیکھیں، میں سر پکڑ کے بیٹھ گیا بھی میں کتنی غلطیاں یا ان کی تبدیلیاں پکڑوں، یہ دیکھیں صفحات کے صفحات میں نے، یہ دیکھیں کتاب، یہ جگہ ختم ہو گئی، جگہ ختم ہو گئی، لکھنے کی جگہ نہیں تھی کتاب میں، جو تبدیلیاں انہوں نے کی میں دیکھتا گیا دونوں کتابوں کو، پہلے یہ پھر یہ ہو سر پکڑ کے بیٹھ گیا، یعنی یہ کیا ہو رہا ہے، ان لوگوں کی طرف سے ہو رہا ہے جو کہتے ہیں اسی تو قرآن حدیث تو باہر جاندے ہی نہیں، ساڈی تو ہر گل قرآن حدیث ہے۔ جب ایک بندہ دیکھے گا اب یہ ٹوپی داڑھی پگڑی والا بندہ ہے تو بھائی یہ بہت شریف آدمی ہے، قرآن حدیث کا نام لیتا ہے، یہ جھوٹ نہیں بولتا ہوگا، عام بندے کا ذہن کیا ہوگا، یہی ہوگا نا جی، ایک مسلمان دوسرے مسلمان کے بارے میں ایک اچھا گمان رکھتا ہے، لیکن جب حقیقت تک پہنچتا ہے تو بندہ کہتا ہے کیا ہے، بس اوقات پورس جو ان کو انہوں نے نہیں پڑھا، بس اوقات ہماری بات سن لیتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ خام خائی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، وہ تو بڑے شریف لوگ ہیں، قرآن حدیث کی گل کر دیا، وہ تو قرآن حدیث کی بات کرتے ہیں، یہ خام خائی ان کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں۔ تو میرے بھائیوں، میرے دوستوں، میرے عزیزوں، عالم کا کام یہ ہے کہ جہاں بھی فراڈ ہو رہا ہے نا، فراڈ کی وضاحت کرے، دین کو جہاں بھی 2 نمبر اندازے پیش کیے جا رہے ہیں تو وہ عالم جو اس بات کو سمجھتا ہے اس کی ذمہ داری بنتی ہے کہ میں حق بات لوگوں کے سامنے پہنچاؤں۔ تو یہ ایک بہت بڑا آج ایک فتنہ ہے کہ سعودی علماء کی کتابیں یہاں سے تبدیلیاں کر کر کے چھاپی جا رہی ہیں۔ تو بھئی آپ نے وہ مسئلہ نہیں ماننا تو آپ کتاب ہی نہ چھاپو، کس نے آپ کو مجبور کیا کتاب چھاپنی ہے؟ تو کتاب اس لیے چھاپتے ہیں کہ وہاں ان کو دھوکہ دیتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کی کتاب وہاں پاکستان میں ترجمہ کر کے فری تقسیم کرتے ہیں، تو یہاں آپ بازار میں جائیں منہاج المسلم کا ریٹ پوچھیں، پھر جب آپ کو جو ہے نا 1800-1900 روپیہ دینا پڑے گا نا اتنی کتاب کا، پھر آپ کہیں گے اوہو کہاں فری تقسیم اور کہاں 1800-1900 روپے کی ایک کتاب، اور اندر تبدیلیاں ہی تبدیلیاں۔ تو جو دھوکہ دیتے ہیں کہتے ہیں سعودیہ والے اور ہمارا مسلک ایک ہے، ان کا اور ان کا مسلک ایک نہیں، اگر ایک ہوتا تو ان کو ان کی کتابوں میں تبدیلیاں نہ کرنی پڑتی، تبدیلیوں کے بغیر چھاپتے۔ ہم کہتے ہیں یا تو تبدیلیاں کرنیاں چھوڑ دو، چھاپو اور پیسے چھاپو، یا پھر کتابیں چھاپنا چھوڑ دو اور عوام کو دھوکہ دینا چھوڑ دو، یہ نہ کہو کہ سعودیہ والے اور ہم ایک ہیں، ہمارا مسلک ایک ہے، زمین و آسمان کا فرق ہے تمہارے اور ان کے مسلک کے اندر۔